السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کے یعنی عاشورہ کے روزہ کے حوالے سے آج آپ کے سامنے کچھ معروضات اور احادیث مصطفیٰ بیان کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ آپ نے رکھا اور 9 محرم کے روزے کی آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان شئت انشاءاللہ الی قابل صمت تاسعا، رواہ طبرانی فی الکبیر۔ طبرانی کبیر کے اندر یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 10 کا روزہ رکھ لیا ہے اس سال، آئندہ سال اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں 10 سے پہلے 9 کا تاسعہ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اب اللہ کے پاس جا پہنچے، اگلے سال آپ وفات پا گئے۔ اور اسی طرح مصنف عبدالرزاق کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالف الیہود وصوم التاسع والعاشرہ۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ حدیث، یہ آپ کا فتویٰ آتا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں یہودیوں کی مخالفت کرو، 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھو اور ساتھ 10ویں کا بھی روزہ رکھو، اور مشرکین کی یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم 10 کا بھی رکھو، اس سے پہلے 9 کا روزہ بھی رکھو۔ اور یہی اللہ کے نبی کی خواہش اور پسند تھی، اللہ کے نبی کی چاہت تھی کہ اللہ نے اگلے سال زندگی دی، میں ضرور 9 کا بھی رکھوں گا۔ اور اسی طرح اسی بات کے قائل ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، تینوں ائمہ کرام اسی بات کے قائل ہیں کہ 9ویں محرم کا اور 10ویں کا 2 روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو اس محرم پر، یعنی آج جو ہے جمعہ ہے، آنے والا جو سوار اور منگل ہے، سوار غالباً 9 محرم ہے اور منگل کے دن 10 محرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں روزوں کا اہتمام کرنے کی اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس عمل پر ہمیں بھی عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔